السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے، جس مالک ارض و سما نے ہم انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا ہے۔ انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں انبیاء کے سردار ختم نبوت کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہدایت دے کر اس دنیا کائنات کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو انسانیت کا درس دیتے ہوئے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان کرواتے ہوئے لوگوں کو جہنم سے بچاتے ہوئے اور جنت کے راستے پہ چلاتے ہوئے ان کی رہنمائی فرمائے۔ محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ جمعہ اس حدیث سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کی زینت ہوا کرتی۔ ترجمہ اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین بات وہ ہے جو رب نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرما دی، اور ہدایت کا راستہ سب سے بہترین وہ راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور فرمایا وشر الامور محدثاتها، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین بات یہ ہے کہ دین کے اندر کسی نئے کام کو ایجاد کر دینا۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئے کام کو ایجاد کرنے والے کے لیے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مقرر کیا ہے وہ بدعت ہی رکھا ہے۔ فرمایا ہر بدعت وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو دھکیل کے جہنم میں لے جاتی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ، بڑی فضیلت والا مہینہ، یہ مہینہ بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کے ہتھے چڑھا تو مسلمانوں نے سارا مہینہ بدعت کی نظر کر دیا۔ کبھی دیکھا جاتا ہے اس مہینے میں شب معراج منائی جاتی ہے، کبھی اس مہینے کے اندر صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، اور کبھی اس مہینے کے اندر 27ویں شب کو قیام اللیل کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور کہیں اس مہینے کے اندر لوگ نفلی روزوں کا اور نفلی قیام کا بڑا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہی مہینہ جس میں لوگ 22 رجب والے دن کنڈے کے نام سے ایک رسم مناتے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ یہ سارا کا سارا مہینہ جو رب نے ہمارے لیے حرمت والا بنایا تھا، ہم نے اس مہینے کو اپنے لیے نحوست والا بنا لیا۔ رب نے نحوست والا نہیں بنایا، رب نے یہ حرمت والا بنا دیا اس دن جس دن رب تعالیٰ نے ان مہینوں کو پیدا کیا تھا،
پیدا تب کر دیا تھا جب رب نے آسمان و زمین کو بنا دیا تھا۔ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا تھا۔ بدقسمتی کی بات، آج کا مسلمان اس مہینے کے اندر بدعات اور خرافات کا شکار ہے، اور اس مہینے کو اپنے لیے حرمت والا نہیں بلکہ اس مہینے کو اپنے لیے نحوست والا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ محترم بھائیوں، جو اس کے اندر، اس مہینے کے اندر سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہوئے، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے جو رسم ادا کی جاتی ہے وہ کنڈوں کی رسم ہے۔ اس طرف میں بعد میں آتا ہوں، پہلے آپ یہ بات سوچ لیں، سمجھ لیں، سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت سے پہلے کنڈوں جیسی کوئی عبادت اسلام کا حصہ نہیں تھی۔ خلیفہ آئے، 1,24,000 25,000 کے قریب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ زندہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تابعی، تبع تابعی، محدثین، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی رحمہم اللہ، ان سارے محدثین کی، تبع تابعین کی، تابعین کی زندگیاں کھنگال لیں، آپ کو ان کی زندگیوں کے اندر یہ رسم نظر نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھیے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، جب یہ آیت ایمان والے کے اوپر آ گئی، ایمان والے نے پڑھ لی، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا ایمان وہ ہے، میرے پاس اسلام وہ ہے جو مجھے میرے نبی نے عطا کر دیا۔ وہ کون سا دین ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام سے مجھے میرے نبی نے روک دیا میں رک گیا، جس کام کا حکم دیا میں کر گزرا۔ یہ اصل دین کی دعوت ہے، یہی وہ دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ سے لے کے آئے تھے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھنے کی ہرگز کوشش مت کرو۔ اگر کوشش کرو گے کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یتیم کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلا رہے ہوں گے، ایک جماعت آ رہی ہوگی، چمکتے دھمکتے چہرے ہوں گے، چمکتے دھمکتے اعضاء ہوں گے، اچانک کیا ہوگا؟ جبریل آئیں گے اور ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار کو حائل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے، اے جبریل کیا ہوا؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جائے گا یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر تغیرات، تبدیلیاں اور نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ وہ نبی جو ہمارے لیے طائف کی وادیوں میں پتھر کھانے والا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری رات امت کی بخشش کے لیے رب کے سامنے کھڑے ہونے والا، وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کی آیت کہتی ہے یہ نبی ایسا نبی ہے
جو تمہارے لیے شفقتوں والا، رحمتوں والا، تمہارے لیے برکتوں والا نبی ہے، تمہارے لیے دن رات تڑپنے والا نبی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ نبی کیا فرمائیں گے؟ سحقا لمن غیر بعدی، ان کے لیے دوری ہو، پھٹکار ہو، ان کو دفع کر دو، دور کر دو، میں آج ان کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پلاؤں گا، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ یہ ان لوگوں کا انجام جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین حنیف کے اندر اپنی طرف سے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے دین کا حصہ بنائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا ان حجب التوبہ عن اہل البدع، اللہ تعالیٰ بدعتی اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وہ پردہ ایسا پردہ ہے کہ رب تعالیٰ اس بدعتی کی کبھی توبہ قبول ہی نہیں کرتے۔ جو اس بدعت کا شکار ہوتا ہے، بدعت کو ایجاد کرنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی بدعت سے باز آ جائے، اپنی بدعت سے اپنی بدعت سے کنارہ کشی کر لے، اپنی بدعت سے پکی ٹھکی توبہ کر لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے درمیان اور اپنے درمیان توبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اسی طرح یہ رجب کے اندر جو کنڈے منائے جاتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ منائے کیوں جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش کیا ہے؟ یہ سازش پتہ کن کی ہے؟ یہ اہل سنت کی سازش نہیں ہو سکتی۔ یہ کنڈے منانا، یہ روافض رافضیوں کی سازش، یہ ان لوگوں کی سازش جو دل کے اندر بغض صحابہ کو لے کے پھرتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے خلاف بک بک کرنے والے، زبان درازیاں کرنے والے، یہ ان کی طرف سے پروپیگنڈا لانچ کیا گیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک وجہ تھی۔ پہلے یہ سمجھیں یہ شروع کب ہوا؟ کنڈوں کی حقیقت، پیر جماعت علی شاہ کا ایک مرید تھا مصطفیٰ خان، اس نے ایک کتاب لکھی جواہر المناقب۔ 1906 کے اندر یہ کتاب شائع ہوئی جواہر المناقب کے نام سے، کہ جس کے اندر باقاعدہ اس کنڈوں کی رسم کو دین بنا کے ایجاد کر دیا گیا۔ پس منظر کیا بیان کیا جاتا ہے؟ جی 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی طرف ایک جھوٹا قصہ منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک لکڑہارا تھا، بڑا غریب تھا، اس کی بیوی بھی بڑی غریب تھی، وہ کسی وزیر کی خادمہ بن گئی، غلام بن گئی۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس بندے کو کہا، لکڑہارے کو، تو ایسے کر، میرے نام کی نظر و نیاز چڑھا، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے، اللہ تیری بیوی کو بھی غلامی سے آزاد کر دے گا، تجھے بھی امیر کر دے گا، غنی کر دے گا، اور قیامت کے دن میں تجھے اللہ سے بخشش لے کے دوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، جن کے جد امجد کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ یہ ان کے اوپر الزام کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جن کی لڑی اہل بیت کا حصہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، جنہوں نے جد امجد سے دین کو لیا، اپنے دادا سے دین کو، قرآن کو، سنت رسول کو سیکھا، وہ یہ باتیں کیسے کہہ سکتے کہ میرے نام کی نظر و نیاز؟ حالانکہ نظر و نیاز تو عبادت ہے، اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے، یا اللہ میری ساری نمازیں، میری ساری عبادات، میرا مرنا، میرا جینا للہ رب العالمین، یا اللہ تیرے لیے، تیرے سوا کسی کے لیے نہیں۔ ان کی طرف یہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں، اور 1911 کے اندر یہ رسم چلتی چلاتی لکھنؤ کے اندر آتی ہے، اور وہاں سے بڑھتی بڑھاتی آج ہمارے پاکستان میں بھی آ چکی، اور بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے یہ دن۔ اور کہا کیا جاتا ہے
کہ اس دن امام جعفر صادق رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے، ہم تو اس خوشی کے اندر یہ کنڈے مناتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا تھا میرے نام کا حلوہ پکاؤ، میرے نام کی نظر و نیاز چڑھاؤ، میں تمہیں اللہ سے جنت لے دوں گا۔ ہم اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں، ہم بھی آج یہ سنت کی ادائیگی کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہمیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہمیں اللہ سے جنت لے دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کے اندر جو لینا لے لے، اپنے بابا سے ہر چیز عطا کر دوں گا، لیکن قیامت کے دن مجھے نہیں پتا کہ میں تیرے کام آ سکوں گا یا نہیں سکوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو امام کائنات، جن کے بارے ہمارا عقیدہ ان کی سفارش سے ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، ساری امت محمدیہ ان کی سفارش کی محتاج ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں بھی کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ رب نے عقیدہ سمجھایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ وہ قیامت کا دن ایسا کٹھن دن ہوگا جس دن کوئی نفس، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور اس کنڈوں جیسی رسم کو ایجاد کرنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ خوشیاں کون مناتا ہے؟ رافضی، جن کے دل میں بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ رسم لانچ کی کہ جہاں 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، ہم اس دن کنڈوں کی رسم کو ایجاد کر کے ان کی وفات کے دن کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس دن کوئی صحابی فوت ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے، اس دن مسلمان خوشی نہیں مناتے، وہی مناتا ہے خوشی جس کے دل میں بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جس کے دل کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض پڑا ہوا، وہ کبھی خوشی نہیں منائے گا۔ جس کو صحابہ سے ہمدردی ہے، جن کو صحابہ سے محبت ہے، وہ کبھی خوشی نہیں منائے گا۔ اور یہ خوشی کا دن اس لیے رکھا گیا کہ کہیں اس دن مسلمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت نہ کہیں بیان کرتے نظر آئے۔ ان کو لگا دیا حلووں کی پلیٹوں کے پیچھے، ان کو لگا دیا چھوٹے چھوٹے کجوں کے پیچھے، ان کو مصروف کر دیا اس دن کہ کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کی باتیں نہ کرتے۔ اور یاد رکھیے، آپ میرے بھائی ہیں، باز آ جائے، اگر ہم میں سے کوئی اس چیز کے اندر مبتلا ہے، اگر وہ اس لیے اس کام کے لیے تیار ہے کہ 22 رجب قریب ہے میں بھی کنڈے مناؤں گا، تو اس بھائی کے لیے دعوت ہے، تو ادھر سے کنڈے منائے گا، تو اس بات کی ایجاد کے اوپر کھڑا ہے، اس بات کا اعلان کرے گا کہ میرے دل کے اندر بھی بغض معاویہ ہے۔ ہم تو وہ ہیں، ہم تو انشاءاللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے محبت بھرے قصے سنانے والے، ان سے محبت کرنے والے۔ اور آج عجیب و غریب منظر، عجیب و غریب طرز بن چکا ہمارے امت مسلمہ کا، جب کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتا ہے، اس کے اوپر فتویٰ لگتا ہے کہ یہ بغض علی کا مریض ہے۔ کیا فتویٰ لگتا ہے؟ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس لیے بیان کرتا ہے کہ اس کے دل میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہم نے تفریق ڈال دی۔ یقین کریں، یہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا جائے، لوگوں کے چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے لیتا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے رب سے کی گئی۔ فتح مکہ تھا، مسلمان ہوئے، اپنے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ والد بھی ہیں، ساتھ خود بھی مسلمان ہوئے۔
لوگوں نے یہاں بھی پروپیگنڈا کیا، جی ڈر کے مارے مسلمان ہوئے۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تھا یا نہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے اپنے نبی کے یاروں کو ڈرپوک کہنا تھا، یا اللہ نے اپنے نبی کے یار 2 نمبر لگانے تھے، یا اپنے نبی کے یاروں کو دیکھنا تھا جو دنیا کے اندر سب سے کم ظرف لوگ ہیں وہ لگانے تھے؟ نہیں، اللہ نے سب سے پہلے اس دنیا کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل اللہ نے انبیاء کے پیدا کیے، اور اس کے بعد انبیاء کے ساتھیوں کے، اور اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل پیغمبر ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ساتھی پہلے انبیاء کے ساتھیوں سے افضل ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے امتحان لیا تقوی کا، ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان کے دلوں میں تقوی کتنا ہے، یہ دنیا سے ڈرتے ہیں یا رب سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ اپنی اس امتحان میں پاس ہوئے تو رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ جاری ہوئے صحابی نبی ہونے کے۔ میں اور آپ ادھر بیٹھے او جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ڈر کے مارے مسلمان ہوئے، تو وہاں کھڑا تھا، تجھے بتلا کے ہوئے مسلمان۔ میں اور آپ کون ہیں جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا دین سیکھا؟ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طنز کریں، اس کا مطلب ہے کہ ان سے جتنی بھی روایات ہیں ہم ان کو ترک کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک بندے کے خلاف باتیں بھی کروں، اس کی مخالفت بھی کروں، اور اس کی بات کو اپنے لیے مستند بھی مانوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی، سلسلہ احادیث کے اندر 3227 نمبر روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کا سرچشمہ بنا دے۔ دعا کس نے کی ہے؟ نہ میں نے کی نہ آپ نے۔ دعا کس نے کی؟ جس نبی کی زبان اقدس سے جب بھی نکلتا ہے کیا نکلتا ہے؟ وہی نکلتی ہے، رب کی اجازت سے لفظ نکلتے ہیں، جو رب کو برا لگتا ہے رب ٹوک دیتا ہے، جو رب کو اچھا لگتا ہے رب قبول کر لیتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن ابی کے اوپر جنازہ پڑا، دعائیں کی، رب کو پسند نہیں آیا، کہا ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، 70 بار بھی دعا کرنا نہیں قبول کروں گا۔ لیکن یہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رب تعالیٰ کے نبی نے دعائیں کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی، فرمایا یا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت والا بنا دے، لوگ اس سے ہدایت یافتہ ہونے والے بن جائیں، لوگ اس کی باتیں سن کے اس کی باتیں پڑھ کے ہدایت یافتہ بن جائیں۔ یہ کس نے دعا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر یہ دعا بہترین نہ ہوتی، اگر یہ دعا قابل قبول نہ ہوتی، رب تعالیٰ اگر عبداللہ بن ابی کے حق میں دعا کرنے پہ ٹوک سکتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کرنے سے کیوں نہیں ٹوکا؟ دوسری روایت فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت سکھلا دے، والحساب، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب و کتاب سکھلا دے، اور فرمایا وقہ العذاب، یا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ کس نے دعا کی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات نے دعا کی، اور قبول کرنے والی وہ ذات جو اپنے اپنے نبی کی کسی دعا کو رد نہیں کرتی۔ یہ ہاتھ اٹھتے بعد میں ہے، رب قبولیت کا اعلان پہلے کر دیتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
میں نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے ایک وتر پڑھا عشاء کی نماز کے بعد، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد ایک وتر پڑھا۔ فرمایا میرے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام بھی تھے، جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا وہ فوراً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگ گئے، پہنچ گئے، فرمانے لگے میں نے دیکھا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وتر پڑھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی، وہ مفسر قرآن کہ جن سے بڑھ کے امت محمدیہ کے اندر کوئی قرآن کی تفسیر ہی نہیں کر سکا۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے غلام کو؟ ہمیں دع، چھوڑ دے، اصابہ، امیر معاویہ نے جو کیا ہے حق کیا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اصابہ انہ فقیہ، تو کیا سمجھتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ آدمی ہیں، ان کو چھوڑ دے، انہوں نے جو کیا بہترین کیا ہے۔ اور فرمایا انہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا مفسر قرآن ڈکلیئر کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے کسی کو کہہ دینا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے، لوگ کہتے ہیں وہ جی اس کے گھر والوں نے منتیں ترلے کروا کے کاتب لگوایا تھا۔ کیسی باتیں! یعنی کہ ہر کام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ان کے گھرانے والوں نے منتیں ترلے کر کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے بچے کو اپنا کاتب لگا لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی اپنا کاتب رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے۔ میرا تو ایمان ہے وہ اس لیے کہ نبیوں کی ڈوریں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، نبیوں کی ڈوریں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، نبیوں کو اللہ نے بااختیار بنایا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نبی اللہ کی طرف سے پیغام کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جبریل کے مستحق ہوتے ہیں، جبریل کے محتاج ہوتے ہیں۔ جبریل آئیں گے، وحی لے کے آئیں گے، پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم کو ہمارے اوپر لاگو کیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے والد محترم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیشکش رکھی تھی۔ ایک پیشکش یہ تھی کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرب کی سب سے خوبصورت خاتون ہے، میں اس کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، آپ قبول کر لیں۔ اور بھائی کوئی زبردستی نکاح کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ کوئی زبردستی کرتا ہے؟ کوئی مجھے کہہ دے، آپ کو کہہ دے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دیتا ہوں، آپ نے نہیں کرنا، ضرورت نہیں، پسند نہیں، زبردستی کر رہے ہیں، آپ نہیں کریں گے، نہیں ہوگا، زبردستی نکاح ہوتا ہی نہیں۔ فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا قبول، اس میں کسی کو اعتراض نہیں۔ دوسری، فرمایا مجھے کسی لشکر کا امیر بنا دے، جس طرح کفر کے دور کے اندر میں کفر کے لشکر کے ساتھ مل کے اسلام کے خلاف جنگیں لڑتا تھا، میری خواہش ہے میں اسلامی لشکر کا بڑا سربراہ بنوں اور اپنی سربراہی کے اندر کفر کے لشکروں کے ساتھ ٹکراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول کر لی، اس پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں۔ جب بات آتی ہے تیسری کی، فرمایا میرا بچہ ہے، بڑا پیارا میرا بچہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے ساتھ کاتب رکھ لیں، اپنے ساتھ رکھ لیں، چلو آپ کے کام کاج کرے گا، آپ کی وحی کی کتابت کر لے گا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول کر لی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی، عرش پہ بیٹھے خدا نے قبول کر لی، تجھے مجھے کیا اعتراض ہے؟ وہ جی نہیں، وہ کاتبین وحی نہیں تھے، وہ ویسے ہی کاتب تھے۔ کیسی جہالت کی باتیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب بھی بولتے ہیں رب کی مرضی سے بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں نہیں، وہ کاتب وحی نہیں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہر نکلا لفظ وحی ہے، تو پھر آپ اپنی زبان مبارک سے ہی حکم دیتے تھے معاویہ لکھ، تو یہ کاتبین وحی کیوں نہیں ہے؟ اور محترم بھائیوں، لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب ہوائیں چھوڑی ہوئی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہم فیصلہ کریں گے، ہم 1400 سال بعد آنے والے ہماری نمازیں سیدھی نہیں، ہمیں وضو نہیں کرنے آتا، ہمیں غسل کرنے کا پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں آداب معاشرت کیا ہیں، ہمیں پتہ نہیں آداب تجارت کیا ہیں، ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں، ہم لگے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں فیصلہ کرنے، جن کے بارے میں رب نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان لانا چاہتے ہو تو ان صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کے پیچھے کھڑے ہو کے ایمان کا اقرار کیا تھا، اظہار کیا تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں دل میں بغض آ گیا، فقد ابغضنی، گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا ہے۔ ہر صحابی کی محبت دل میں بیٹھ گئی، فقد احبنی، گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر لیا۔ تو محترم بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیں، چھوڑ دیں ہوائیں، مطالعہ کریں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، یہ سوشل میڈیا مفتیان کو مت سنیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، عقل فہم سمجھ دی ہے، یہ کہاں استعمال کرنی ہے؟ سوشل میڈیا پہ نہیں۔ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود۔ جب رب نے کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہہ دیا جو سابقون الاولون ہیں، جو پہلے اسلام لے کے آنے والے، جو مہاجرین و انصار ہیں وہ اسلام لے کے آنے والے، اور ان کے بعد الذین اتبعوهم بإحسان، جو مہاجرین و انصار سابقون الاولون کی اتباع کرنے والے قیامت تک، وہ جتنے بھی صحابی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی ہو کہ رب ان سے راضی ہو گیا۔ آپ ثابت کریں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار کی باتوں کو ٹھکرایا ہو؟ آپ ثابت کریں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی کی بات پہ بغاوت کی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا صحابی ہو اور کشادہ دل نہ ہو، کشادہ ظرف نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر پہ نازل ہوا قرآن، اس میں رب نے کہا رحماء بینہم، یہ تو آپس میں رحم دل کرنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں آپس میں بغض اور عنایت ثابت کرنے والے؟ آپ رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو آیت نازل ہوئی رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں، کافروں سے کوئی نرمی نہیں، رحماء بینہم، لیکن جب آپس کی بات آتی ہے تو بڑی پیار محبت والی، شفقتیں والی کام کرتے ہیں، شفقتیں والی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ نہیں، تو رب کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کہلوانا چاہتا ہے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ اگر رب کے ساتھ تو اعلان جنگ کرے گا تو کیسے دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں بغض آ گیا، دل میں اونچ نیچ پیدا ہو گئی، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے مجبوراً رضی اللہ تعالیٰ کہنا پڑتا ہے، تو تیرے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو رب کی رضا میں راضی نہیں تجھے مومن میں کیسے سمجھو؟ جب رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
رب نے بڑے پیار سے کہہ دیا، رب نے بڑے خلوص سے کہہ دیا، رب نے بڑی محبت سے کہہ دیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ مجبوری ہے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہنا، تو نہ بھی کہہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرا مجبوری میں بھی کہنا تیرے لیے فائدہ مند نہیں۔ اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک اور سازش کی جاتی ہے کہ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، اے معاویہ تیرا پیٹ نہ بڑھے، کی تھی بد دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم رحمہ اللہ، انہوں نے جہاں یہ باب باندھا ہے، جس باب میں یہ حدیث نقل کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نوٹ کی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، یا اللہ میں انسان ہوں، میں کسی کو بد دعا بھی دے سکتا ہوں غلطی سے، میرے منہ سے کسی کے لیے کوئی برا لفظ بھی نکل سکتا ہے، میں کسی کو کوڑے بھی مار سکتا ہوں، اے اللہ اگر وہ اس کا واقعی اہل ہو تو اس کے اوپر ڈال دینا، اگر اہل نہ ہو تو اس کے لیے میری اس بد دعا کو برکت، رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ اس کے تحت یہ باب لے کے آئے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جاؤ معاویہ کو لے کے آؤ۔ گئے واپس آئے، کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے، پھر گئے، پھر واپس آئے، کہا وہ کھانا کھا رہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے جا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، نہیں، انہوں نے دور سے دیکھا مصروف ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جا کے بتلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ عرب کا مقولہ ہوتا تھا عام طور پہ، کہا جا معاویہ تیرا پیٹ نہ بھرے۔ اچھا، اسی کے برعکس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے باپ نے مجھے بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رات کا وقت تھا، میں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز نہیں پڑھتے رات کی؟ رات کی نماز کا مطلب نفل نماز۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، وہی ہمیں سلاتا ہے، وہی اٹھاتا ہے، وہ اٹھا دے گا تو ہم پڑھ لیں گے۔ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو آپ ران پہ ہاتھ مار رہے تھے، اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اکثر لوگ بہت زیادہ چیزوں پہ جھگڑا کرنے والے ہوتے۔ کیا اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھگڑے کا فتویٰ تھا؟ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ تھا۔ جس طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکریاں دے کے بھیجا ربضہ مقام پہ، تو وہ 6-7 دن ادھر پانی کا اہتمام نہیں تھا، جنابت ہوتی، احتلام ہوتا، 6-7 دن ویسے نماز پڑھتے، لیکن جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے جواب میں کہا ابو ذر، کہا میں خاموش ہو گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا سقلت کا امو کا لیوالدی کا ویلو کا، تیری ماں ہلاک ہو، میری بات سن۔ کس کو کہا؟ ابو ذر کو۔ اس کی ماں کا کیا قصور تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مقولہ ہوتا تھا، کہیں کہہ دینا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، کہیں صحابی کو کہہ دینا تیرا ناک خاک آلود ہو، کہیں صحابی کو، ایک صحابیوں کو کہہ دیا کہ جا تیری عمر ہی نہ بڑھے، ادھر ہی رک جائے۔ تو محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی ایسے ہمیں لفظ نظر آتے ہیں جو ہمیں بظاہر بد دعا لگتے ہیں، وہ بد دعا نہیں ہوتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، نجات ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ امیر معاویہ تیرا پیٹ نہ بھرے، یہ بھی ان کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔